سورہ نحل میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے۔ اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے تبیان لکل شیء، قرآن علم کل ہے۔ بھائی قرآن علم کل ہے۔ تبیان لکل شیء کا معنی ہے ہر طرح کا علم قرآن سے ہے۔ قرآن مصدر علوم ہے، تمام علوم کا مصدر ہے۔ قرآن سے سارے علم ہیں، قرآن علم کل ہے۔ کیا خیال ہے ایسا علم دوبارہ آ سکتا ہے؟ تو جب ایسا علم دوبارہ نہیں آ سکتا، مصطفیٰ جیسا عالم کیسے آ جائے گا؟ تو یہ اشارتاً ختم نبوت پہ میں یہ ایک جملہ عرض کر گیا ہوں کہ جب ایسا علم نہیں آ سکتا تو پھر نبی مہربان جیسا عالم بھی نہیں آ سکتا۔ آئیے ختم نبوت والی آیت کو پڑھتے ہیں برکت کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ فرماتا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں البتہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبی مہربان پہ نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ نبی مہربان پہ، نبی رحمت پہ نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، نبی مہربان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ آیت برملا واضح مکمل ہے ختم نبوت پہ کہ اب رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کی گنجائش ہی نہیں ہے، نبوت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ سورہ مائدہ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے نعمت نبوت مصطفیٰ پہ تمام کر دی ہے، رسول اللہ پہ نبوت والی نعمت تمام کر دی گئی ہے۔ اب نبی مہربان کے بعد کوئی نبی نہیں، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آئیے سورہ بقرہ میں چلتے ہیں، آپ جانتے ہیں اور یہ آیت آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پہ جو نبی پاک پہ نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو رسول اللہ سے پہلے نازل ہوا۔ ہمارا ایمان ہے اس پہ جو نبی پر نازل ہوا اور جو نبی سے پہلے نازل ہوا۔ معلوم ہوا باتیں دو ہی ہیں، یا نبی سے پہلے، نبی کے بعد کچھ نہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے اس آیت پہ غور نہیں کیا۔ نہیں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ٹھہرے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ اس آیت میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، دوبارہ سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پہ جو رسول اللہ پہ نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس پہ جو رسول اللہ سے پہلے نازل ہوا۔ یعنی باتیں دو ہی ہیں، یا رسول اللہ سے پہلے یا رسول اللہ، بعد میں کچھ نہیں، رسول اللہ کے بعد کچھ نہیں، نبی مہربان کے بعد کوئی نبی نہیں،
نبوت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ لفظ خاتم ہو یا خاتم ہو، خاتم فاعل کے وزن پہ ہے، خاتم اس میں مفعول ہے، اس میں فاعل ہو یا اس میں مفعول ہو معنی یہی بنے گا، نبوت کو ختم کرنے والا اور جس پہ نبوت ختم ہو گئی۔ بھائی اس میں فاعل ہو یا اس میں مفعول ہو معنی یہی ہوگا، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ دیکھیں دین میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ضرورت دین اور ایک ہوتے ہیں اصول دین۔ ضرورت دین اور اصول دین میں ایک آیت سے سمجھاتا ہوں، سورہ تغابن کی آیت پڑھتے ہیں، 64 نمبر سورہ ہے، 8 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ قرآن پہ ایمان لانا یہ اصول دین ہے، اور قرآن کی عزت کرنا یہ ضرورت دین ہے۔ قرآن پہ ایمان لانا یہ اصول دین ہے، قرآن کی عزت کرنا یہ ضرورت دین ہے۔ میرے صاحبو ہر مسئلہ یا اصول دین میں سے ہوگا یا ضرورت دین میں سے ہوگا، لیکن واحد مسئلہ ہے ختم نبوت کا جو اصول دین بھی ہے ضرورت دین بھی ہے۔ تو ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان قائم نہیں تو آپ دین میں شامل ہی نہیں۔ اگر پوری طرح دین میں شامل ہونا ہے تو اس بات پہ ایمان رکھنا پڑے گا رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہماری جان بھی چلی جائے تو اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ہمارے دھڑ سے گردن بھی اتر جائے تو اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ دیر از ناٹ اینی سارٹ آف کمپرومائز ان کیس آف ختم نبوت۔ ختم نبوت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ رسول اللہ آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد نبی مہربان کے بعد نبی نہیں آئیں گے۔ ہاں اللہ فرماتا ہے وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر۔ اب سلسلہ ہدایت جاری رہے گا، نبی نہیں آئے گا، سلسلہ ہدایت کے لیے قیامت تک ولی آتے رہیں گے، اہل اللہ آتے رہیں گے، اللہ والے آتے رہیں گے، اللہ کے درویش آتے رہیں گے، اللہ کے ولی آتے رہیں گے، صحیح العقیدہ علماء تشریف لاتے رہیں گے، اور وہ امت کی قیامت تک ہدایت کرتے رہیں گے۔ کوئی نبی نہیں آنے والا، نبوت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ آئیے ایک آیت اور پڑھتے ہیں ختم نبوت پہ تاکہ ایمان مزید مضبوط ہو جائے اور تر و تازہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی مانگنے گئے۔ جب بندوں نے پانی کا سوال کیا اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ ماریے۔ ادھر نبی نے ڈنڈا مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی کا ڈنڈا پتھر پہ لگنے کی دیر ہوئی ہے، پتھر میں سے چشمے جاری ہو گئے، 12 چشمے پتھر میں سے جاری ہو گئے۔ اچھا یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو آسا مارے پتھر میں سے پانی نکل رہا ہے۔ میرے صاحب و نبی گود میں ہو اور مارے ایڑی تو پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے۔ اچھا ایڑی ماری پانی پتھر میں سے، آسا مارا پانی پتھر میں سے، دونوں جگہ پہ پتھر ہے۔ آسا مارا موسیٰ علیہ السلام نے، پانی نکلا پتھر میں سے، ایڑی ماری حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، پانی نکلا پتھر میں سے۔ میرے یاروں پتھر میں سے پانی نکل ہی آتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ مقام حدیبیہ پہ تیرے اور میرے نبی تشریف فرما ہے۔ صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کے 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا، رسول اللہ کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہو گیا۔ اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں ختم نبوت پہ، آسا مار کے جو پتھر میں سے پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں، جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت سمجھ آ رہا ہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں جی۔
آئیے 2 آیتیں اور پڑھتے ہیں، سورہ ابراہیم کی طرف چلتے ہیں اور سورہ الحج کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے، ابراہیم علیہ السلام کو نظارے دکھائے۔ اب اللہ فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے گئے، مصطفیٰ کے سامنے بنائے گئے۔ جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کے سامنے بنائے جائیں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی مہربان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو تھوڑے وقت میں جلدی جلدی ختم نبوت پہ 5 آیتیں سنتے ہیں، رکیے گا۔ سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے وَوَارِثَ سُلَیمَانُ دَاوُودَ، ہم نے وارث بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان بیٹے تھے، حضرت داؤد والد تھے، یعنی باپ بھی نبی، شاباش، بیٹا بھی، جیتے رہے، باپ بیٹا دونوں نبی۔ اب رکیے گا، سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں، 3 نمبر سورہ ہے، 37 نمبر آیہ مجیدہ سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، آپ دیکھتے ہیں مریم بیٹھی ہوئی ہے، سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں، قالا یا مریم ان لکی ھذا، پھل دیکھ کے حضرت زکریا نبی فرماتے ہیں مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم نے جواب دیا بازار سے نہیں آئے، اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں، یہ آسمانوں سے آئے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں۔ آپ نے اب محسوس کیا قرآن پڑھ کے حضرت عیسیٰ کی ماں مریم بیٹھی ہوں تو جنت سے کھانے آ سکتے ہیں، اگر عیسیٰ کی ماں کے پاس جنت سے پھل آ سکتے ہیں تو پھر مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کے پاس بھی آ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بڑا پیارا جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے، جس کے لیے کھانا اوپر سے آئے اسے مریم کہتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور جس کا پکا ہوا کھانا اوپر جائے اسے زہرا کہتے ہیں، اسے سیدۃ النساء کہتے ہیں، اسے حسین کی ماں کہتے ہیں، جس کے دل میں مصطفیٰ کی بیٹی کا حیا ہے، سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں، ہم عقیدہ ختم نبوت سمجھ رہے تھے، ہم نے آیت پڑھی کہ باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، حضرت سلیمان بیٹا بھی نبی اور حضرت داؤد باپ بھی نبی۔ اب آؤ یہاں پہ حضرت زکریا نبی نے جیسے ہی مریم کے سامنے پھل دیکھے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ہاتھ اٹھا کے زکریا نبی فرماتے ہیں اللہ اگر مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، مجھے بڑھاپے میں بیٹا نہیں دے سکتا، مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ یہ دعا کی حضرت زکریا نے۔ اللہ فرماتا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ فرماتا ہے زکریا آپ نے دعا کی، ہم آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں، آپ کو بیٹا دیتے ہیں، آپ کا بیٹا ہوگا، نام یحییٰ ہوگا، ہمارا نبی ہوگا۔ یہ باپ بھی نبی، شاباش، اور بیٹا بھی، ذرا آپ کی زبان پہ نبی نبی آنا چاہیے، باپ بھی نبی اور بیٹا بھی، 4 نبی ہو گئے۔ حضرت سلیمان نبی، باپ داؤد علیہ السلام نبی، زکریا علیہ السلام نبی، بیٹا یحییٰ علیہ السلام نبی، 4 نبی ہو گئے۔ آدم علیہ السلام نبی، بیٹا شیس علیہ السلام نبی، 6 نبی ہو گئے، 6 ہو گئے۔ اب رکیے گا، یعقوب علیہ السلام نبی، بیٹا یوسف علیہ السلام، کتنے ہو گئے؟ 8 نبی ہو گئے۔ اب رکیں، 4 نبی اور پڑھنے ہیں، 8 نبی ہو گئے۔ 8 نبی قرآن سے ہم نے پڑھے، باپ بھی نبی، کیا بات ہے، جیتے رہے، بیٹا بھی، آپ کی زبان حرکت کرے گی قرآن سمجھ آئے گا، باپ بھی نبی اور بیٹا بھی۔ سمجھو عقیدہ ختم نبوت آستانہ شریف پہ آنے والوں، عقیدہ ختم نبوت سمجھو۔ اب مولا حکم کر، اب سورہ مریم کی طرف چلتے ہیں، 19 نمبر سورہ ہے۔
اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ذکر کیجئے کتاب میں سے ابراہیم کا، ابراہیم علیہ السلام ہمارے صدیق نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام نبی۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، ابراہیم بھی نبی اور بیٹا اسماعیل بھی نبی، بھائی باپ بھی نبی بھائی بیٹا بھی۔ ابراہیم کے ایک بیٹے اور بھی تھے اور وہ نبی تھے، شاباش، اسحاق علیہ السلام، اسحاق بھی نبی، بیٹا بھی نبی اور باپ بھی، یعنی تینوں باپ بیٹے نبی۔ اب بھائی تینوں باپ بیٹا نبی، خود خلیل اللہ بھی نبی، ذبیح اللہ بھی نبی، اسحاق بھی نبی، تینوں باپ بیٹے نبی۔ آپ نے 11 نبی سن لیے، 11 نبی ہو گئے، 11 نبی آپ نے سنے کہ باپ بھی نبی اور بیٹا بھی۔ اب عقیدہ ختم نبوت سمجھیے گا ایک منطقی انداز کے ساتھ، ایک لاجک کے ساتھ، اور آیات میں سمجھیے گا۔ حضرت ابراہیم نبی، 2 بیٹے اللہ نے دیے، دونوں نبی، اسماعیل نبی، اسحاق نبی۔ اب حضرت اسحاق کی نسل پڑھتے ہیں قرآن سے، سورہ انعام میرے سامنے ہے بھائی، یہ 6 نمبر سورہ ہے اور اس کی 83، 84، 85 اور 86 نمبر آیت کو سمجھنا ہے آپ نے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ۔ دوبارہ سمجھیے گا، ابراہیم نبی، دونوں بیٹے نبی، اسماعیل نبی، اسحاق نبی۔ اب حضرت اسحاق کی نسل پڑھنے لگے ہیں قرآن سے، حضرت اسحاق کی نسل قرآن سے۔ اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اسحاق نبی، وَيَعْقُوبَ، یعقوب نبی، كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا، نوح نبی، من قبل ومن ذُرِّيَّتِهِ، داؤد نبی، سلیمان نبی، وَأَیوب، شاباش، وَیعقوب، یعقوب، شاباش، کلن ہدینا ونوحن ہدینا، نوح، من قبل ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ اللہ فرماتا ہے غور کرے قرآن پڑھ کے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں نبی 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 نبی، اور پھر کمال نسبت یہ ہے باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی۔ بھائی قرآن بتا رہا ہے باپ نبی بیٹا نبی۔ اچھا ادھر نبی ہی نبی، اب ادھر آؤ، اسماعیل نبی، کدار نہیں نبی، بالکل نہیں، حمل نبی نہیں، نبت نہیں، سلامہ نہیں، یسع نہیں، عدین نہیں، عدنان نہیں، معا نہیں، مغر نہیں، الیاس نہیں، مدرکہ نہیں، کنانا نہیں، فہرین نہیں، لوئی نہیں، ہاشم نہیں، عبد المطلب نبی نہیں، عبداللہ نہیں، محمد نبی اور نبیوں کے نبی۔ اچھا اللہ نے مصطفیٰ کو بیٹے دیے، ان میں کوئی نبی نہیں، اصحاب میں کوئی نبی نہیں، اہل بیت میں کوئی نبی نہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، ادھر حضرت اسحاق کی نسل میں باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، ادھر اسماعیل کی نسل میں مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں، نیچے بھی کوئی نبی نہیں۔ یار یہ جملہ دلوں پہ لکھیے گا، جب اللہ نبی کے اوپر نیچے نبی برداشت نہیں کرتا، کسی کانے کو کیوں برداشت کرے گا یار؟ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے اور اسی عقیدے پہ موت عطا فرمائے۔ آپ اجازت دیں میں ختم نبوت پہ ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ صحیحین میں یہ حدیث ہے، یعنی مسلم اور بخاری میں یہ حدیث ہے، معاشر کا میدان ہوگا، امتیں اکٹھی ہوگی، امتیں اکٹھی ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی۔ حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میں نہیں وہ کوئی اور ہے۔ امتیں اکٹھی ہو کے دیگر انبیاء کے پاس جائیں گی۔ بات ختم کیے دیتے ہیں،
بالآخر امتیں اکٹھی ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گی. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد ہوا خاتم النبیین. سب اکٹھے ہو کے محمد رسول اللہ کی کچہری میں چلے جاؤ, ان کے بعد کوئی نبی نہیں. رسول اللہ کے بعد کوئی نبی. بھائی حدیث ہے, اب آپ اجازت دیں اسی حدیث کو قرآن سے پڑھتے ہیں. یہی حدیث قرآن میں ہے. یہ سورہ نساء میرے سامنے آ رہی ہے, 4 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھائیں گے. وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا. آدم آئیے اپنی امت کی گواہی دیں, پیچھے ہو جائیے. موسیٰ آئیے اپنی امت کی گواہی دیں, پیچھے ہو جائیے. لوط آئیے اپنی امت کی گواہی دیں, پیچھے ہو جائیے. دانیال آئیے, خلیل اللہ آئیے, ذبیح اللہ آئیے, روح اللہ آئیے, کلیم اللہ آئیے. 1.25 لاکھ نبی جب اپنی اپنی امت کی گواہی دے لے گا, اللہ فرماتا ہے بچے نبی کا شہیدن اللہ اولائی, ہم آواز دے کے کہیں گے زہرا کا بابا آئیے, حسین کا نانا آئیے, آ کے اپنی امت کی بھی گواہی دیں, ان نبیوں کی بھی گواہی دیں اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں. میرے صاحبوں جو اپنی اپنی امت کی گواہی دے اسے نبی کہتے ہیں, جو کائنات کا گواہ ہو اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. اب آپ سمجھے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں 2 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں. عقیدہ ختم نبوت پہ 2 آیتیں اور سنیں. سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے اس آیت میں اپنے حبیب کے لیے نفی ابوت کی. نہیں آپ سمجھے, ٹھہرے میں سمجھاتا ہوں. اللہ نے حضور کے لیے باپ کی نفی کی. نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. اللہ نے واضح بتا دیا میرا حبیب کسی کا باپ نہیں. اسے کہتے ہیں باپ کی نفی, اسے کہتے ہیں نفی ابوت. علماء کی زبان میں کہتے ہیں نفی ابوت, باپ کی نفی. اب رکنا اس آیت میں اللہ نے محبوب کے لیے باپ کی نفی کی. رکیں, سورہ زخرف میں اللہ فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرا حبیب اعلان کیجئے اللہ بھی کسی کا باپ نہیں اور اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین تو میں محمد اس کا پہلا پجاری ہوتا. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ کسی کا باپ نہیں. اب آپ نے دونوں آیتوں کو سامنے رکھنا ہے. سورہ احزاب میں فرما رہا ہے محمد کسی کے باپ نہیں, سورہ زخرف میں فرما رہا ہے میں کسی کا باپ نہیں. سورہ احزاب میں فرما رہا ہے میرا حبیب کسی کا باپ نہیں, سورہ زخرف میں فرما رہا ہے میں کسی کا باپ نہیں. مولا کبھی یار کے لیے باپ کی نفی کرتا ہے, کبھی اپنے لیے باپ کی نفی کرتا ہے. اس میں راز کیا ہے؟ وہ فرمایا سب سے بڑا راز ہی یہ ہے میں نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ میری ذات میں کوئی شریک نہ ہو, محمد کے لیے اس لیے کی تاکہ اس کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو. یہ بڑا ضروری عقیدہ ہے. رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ آئیے تھوڑی بات آگے لے کے چلتے ہیں, آپ آئیے مقصد کی طرف آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سنیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. نہیں میں آپ کو اشارہ کرنے لگا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں. اور یہ اختصاص ہے اس خانقاہ کا, یہ تخصص ہے اس درگاہ کا کہ یہاں پہ لوگوں کے دلوں میں محبت آل محمد ڈالی جاتی ہے. یہاں لوگوں کے دلوں میں علی کی محبت ڈالی جاتی ہے. یہ خاصیت ہے اس خانقاہ کی اور یہ اس منبر کا اختصاص ہے. اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں. پر سنو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میرا حبیب تم میں سے کسی کا باپ نہیں پر حسن کا باپ ہے. تم میں سے کسی کا باپ نہیں پر حسین کا باپ ہے.
تم میں سے کسی کا باپ نہیں، پر زہرا کا باپ ہے۔